يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى في مقام آخر وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں ایمان کی حقیقت، ایمان کی اہمیت، ایمان کی فضیلت اور پھر ارکان ایمان، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ آج کا خطبہ جمعہ اس عنوان کا آخری جمعہ ہوگا جو ہے تقدیر پر ایمان۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے سوال پر جو ایمان کا جواب دیا تھا کہ ایمان کیا ہے، آپ نے فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہ کہ تو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھے، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور یہ کہ تیرا اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان ہو۔ انشاءاللہ آج ایمان کے اس چھٹے رکن کے حوالے سے مختصر سی گفتگو ہوگی۔ جس طرح باقی ارکان پر ایمان رکھنا لازمی اور ضروری ہے، اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا تو گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو خراب کر دیا ہے اور اس کا ایمان اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اللہ کی جنت میں لے جا سکے۔ یہ جو تقدیر پر ایمان ہے اس کے متعلق بہت سارے لوگ شبہات کا شکار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ کہ جو اس میں صرف سمجھنے کی حد تک نہیں بلکہ اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بے جا فضول سوال کر کے حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو خراب کر لیتے ہیں۔ عقیدے کے متعلق انسان کو بالکل صاف اور واضح ہونا چاہیے، اور تقدیر پر ایمان بھی بالکل غیر مشروط ہونا چاہیے، جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، ابن دیلمی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں صحابی رسول قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، میں نے ان سے ذکر کیا کہ میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ شبہات ہیں، کسی طرح آپ مجھے یہ بات تو سمجھا دیجئے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا یہ بات سمجھ لو
کہ اگر اللہ زمین و آسمان میں رہنے والی تمام مخلوق کو عذاب دے تو اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، یہ بھی حق ہے۔ اور اگر اللہ سب پر رحم کر دے، ساری کی ساری مخلوق پر رحم فرما دے، تو یقیناً اللہ کی رحمت اللہ کے عذاب سے بڑی ہے اور اس پر غالب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو، تمہارا تقدیر پر ایمان نہیں تو وہ سب کچھ قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھ لو کہ جو کہ اللہ کے رسول سے میں نے سنی ہے کہ جو کچھ تمہارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے وہ تم سے چوک نہیں سکتا، وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں نہ ملے، اور جو تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں مل جائے، تم جو مرضی کر لو۔ اور یہ بات یاد رکھو، اس عقیدے کے علاوہ اگر تمہیں موت آئی تو تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابن دالمی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ان سے بھی میں نے یہی بات ذکر کی اور انہوں نے بھی مجھے یہی جواب دیا جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا۔ پھر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ان سے جا کر ذکر کیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی مجھے یہی جواب دیا کہ تقدیر پر ایمان لازمی ہے۔ اور تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے، صحیح مسلم میں روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ یعنی پوری کائنات کی اللہ نے تقدیر 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا، آسمانوں کو تو بھی پیدا ہی نہیں کیا تھا، اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ نے سب کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ اور تقدیریں کیسے لکھی؟ اللہ رب العزت نے اپنے علم کے مطابق، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں، وہ اصل میں اپنے علم کو اللہ کے علم پر قیاس کر لیتے ہیں کہ جس طرح ہمارا علم ہے اسی طرح اللہ کا علم ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں آج کوئی انجینئر اندازہ لگا کر آپ کو دیتا ہے، اس کا علم ہے، اس کا تجربہ ہے، اور اپنے تجربے اور علم کی بنا پر وہ آپ کو اندازہ لگا کے دیتا ہے کہ یہ آپ نے ایک کنال میں بلڈنگ بنانی ہے، اتنا سریا لگے گا، اتنی اینٹیں لگیں گی، اتنا سیمنٹ لگے گا، بالکل اتنا ہی لگتا ہے اگر اس کے مطابق استعمال کیا جائے۔ تو یہ تو ایک انسان کا علم ہے۔ ہاں، اس میں پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ غلطی کا امکان ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جو علم ہے اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں۔ وہ اللہ کا علم جو ہے وہ ایسا کامل اور مکمل علم ہے کہ اس کے علم پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے علم کی بنا پر قیامت تک جو ہونے والا تھا اس سب کو لوح محفوظ میں لکھوا دیا۔ یہ ہے جو اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق چند ایک دلائل اور چند ایک مثالیں بھی میں پیش کروں گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ تقدیر پر علم کیسا ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا بنی انک لن تجد طعم حقیقت الایمان،
اے میرے بیٹے، آپ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ کب تک؟ حتی تعلم، یہاں تک کہ تم اس حقیقت کو جان لو، سمجھ لو، انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک، کہ جو چیز تیری قسمت میں ہونے والی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو نہیں آنے والی وہ تمہیں کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ یہ بات کہنے کے بعد کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ آپ نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم فقال اکتب قال وماذا اکتب، کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جب مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو قلم کو پیدا کیا اور اس کو کہا لکھ۔ اس نے کہا ربی ماذا اکتب، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے اس کو کہا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، کہ قیامت تک آنے والی جتنی مخلوقات ہیں ان کی تقدیر لکھ۔ قلم نے لکھ دی۔ پھر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بیٹے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے من مات علی غیر ھذا فلیس منی، جو بندہ اس عقیدے کے علاوہ کسی دوسرے عقیدے پر مر جائے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ تقدیر پر ایمان کس قدر ضروری ہے، اور اللہ رب العزت نے کائنات میں آنے والے ہر انسان کے اعمال کو، اس کے رزق کو، اس کی موت کو اس کے دنیا میں آنے سے پہلے لکھوا دیا ہے۔ اس کے متعلق بڑی واضح حدیث صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے بڑے سچے ہیں، صادق ہیں، مصدوق ہیں، جن کو سچا تسلیم بھی کیا جا چکا ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کی تخلیق کا جو مرحلہ ہوتا ہے رحم مادر میں 40 دن نطفے کی صورت میں، پھر 40 دن جمع ہوئے خون کی صورت میں، پھر 40 دن گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں ہوتا ہے، اور جب یہ 4 ماہ گزرتے ہیں اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں، اس میں روح پھونکتا ہے اور وہ اس کا عمل لکھتا ہے، اس کا کردار لکھتا ہے، اور اس کا رزق لکھ دیتا ہے، اس کی موت لکھ دیتا ہے، اور وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے یہ بھی اس وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تم میں سے کوئی بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک بندہ نیک عمل کرتا ہے سوسائٹی سے مجبور ہو کر، یا اخلاقی دباؤ ہوتا ہے، سارے گھر والے نمازی ہیں یہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا لیکن سارے گھر والے ہیں نماز پڑھ لیتا ہے، یا ایک آفس میں کام کرتا ہے سارے لوگ نمازی ہیں یہ بھی اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے کہ اب سارے لوگ مجھے کیا کہیں گے، اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، یہ کیسا بندہ ہے۔ یعنی سوسائٹی یا اسلامی حکومت ہے وہ مجبور کرتی ہے کہ نماز کے ٹائم پر دکان بند کریں گے، نماز پڑھیں گے، یہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے سوسائٹی اور دیگر لوگوں کے تقاضے یا مجبور ہو کر۔ فرمایا کہ بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک ذرا وہ اپنی موت سے دور رہ جاتا ہے اور وہ ایسا برا عمل کرتا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اور ایک بندہ برے اعمال کرتا رہتا ہے دنیا میں، وہ اس کو ایسا غلط ماحول مل گیا، حالانکہ وہ سلیم الفطرت تھا، سوسائٹی ایسی ملی، اچھا تھا، برے لوگوں کا ساتھ مل گیا، برے اعمال کرتا رہا، اپنی موت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے اور جہنم سے ایک ذرا کے فاصلے پر رہ جاتا ہے۔ وہ ایسی سچی اور خالص توبہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے یہ بات بتا دی اور سمجھا دی
لوگوں اللہ نے اپنے علم کی بنا پر لکھ دیا ہے، سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثال سے یہ بات سمجھاتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی بندہ آیا، آگے کہنے لگا کہ کیا ساری ذمہ داری اگر اللہ پر ہے تو پھر ہمارا کیا گناہ ہے، سب کچھ اللہ نے ہی کرنا ہے؟ فرمانے لگے ایسا نہیں ہے۔ کہنے لگا اچھا اگر ہم نے سب کچھ کرنا ہے تو پھر تقدیر کا کیا عمل دخل؟ کہنے لگے ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے بالکل انسان کو آزاد بھی نہیں چھوڑ دیا اور بالکل انسان کو مجبور بھی نہیں کر دیا۔ یہ دو گمراہ فرقے گزرے ہیں جن کا ائمہ حدیث نے اپنی حدیث کی کتابوں میں رد بھی کیا ہے۔ ایک کا نام ہے قدریہ، دوسرے کا نام ہے جبریہ۔ یہ دو فرقے ماضی میں گزر چکے ہیں۔ قدریہ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ انسان کو اپنے اعمال پر مکمل اختیار اور قدرت ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ جبریہ کہتے تھے انسان بالکل مجبور ہے کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، جو اللہ نے کرنا ہے بس اس نے وہی کرنا ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ ائمہ حدیث نے ان دونوں فرقوں کو گمراہ قرار دیا ہے اور دونوں کا رد کیا ہے اور اعتدال والا موقف دیا ہے، درمیانہ موقف، کہ انسان کو اللہ نے کچھ اختیار بھی دیا ہے اور کچھ مقامات پر انسان مجبور بھی ہے۔ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مثال سے سمجھایا، کہا اچھا اگر تو سب کچھ اختیار رکھتا ہے پھر زمین پہ کھڑا ہے تو اپنا پاؤں کھڑا کر۔ اس نے اپنے پاؤں کو اوپر اٹھا لیا، کہا اختیار ہے نا؟ ہاں اتنا اختیار تو ہے کہ اپنا پاؤں میں اپنی مرضی سے اٹھا سکتا ہوں۔ کہا اب دوسرا پاؤں بھی اٹھا لو۔ کہنے لگا یہ نہیں کر سکتا، یہ اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا۔ کہنے لگے یہی تو بات ہے، اللہ نے انسان کو کچھ اختیار بھی دیا ہے اور کچھ مقامات پہ انسان بے بس ہے۔ جہاں اللہ نے ہدینا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ اب وہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے یا ناشکری کا راستہ اختیار کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ سمجھ دی ہے، علم بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے، فہم بھی عطا کیا ہے اور دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ اب ان کے بعد وہ کس راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ ہے کہ انسان کے پاس، اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں، ایک بندہ کرائے کا مکان لے لیتا ہے، آپ اس میں کلی طور پر وہ مجبور بھی نہیں اور کلی طور پر وہ با اختیار بھی نہیں۔ مکان آپ نے کرائے پر لے لیا کہ 50,000 روپیہ میں کرایہ دوں گا، اب آپ اس میں دن آئیں رات آئیں کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، آپ کرایہ دے رہے ہیں، آپ اس میں جہاں جس مرضی کمرے میں رہیں، چھت پر جائیں نیچے آئیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، آپ کو گھر سے باہر نکالنے والا نہیں، آپ کرایہ دے رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ اس کو اپنے نام ٹرانسفر کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے، یہ آپ کے پاس اختیار نہیں۔ آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، یہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ آپ اس کو ارادہ کریں کہ یہ کمرے اس طرح نہیں بلکہ اس طرح بننے چاہیے تھے، اس کو گرا کر نیا بنانا شروع کر دیں، یہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح تقدیر کا معاملہ ہے کہ کچھ چیزوں کا اختیار انسان کے پاس ہے اور کچھ کا انسان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اس لیے تقدیر کی دو اقسام بیان کی جاتی ہیں، ایک تقدیر ہے تقدیر مبرم اور دوسری تقدیر ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کیا؟ پکی تقدیر جس میں انسان کا بس نہیں چلتا، زندگی ہے موت ہے اس میں انسان کا بس نہیں چلتا، انسان بے بس ہے۔ اللہ رب العزت نے جب موت کا وقت لکھ دیا ہے وہ آ کر رہے گا، اس میں انسان کوئی تبدیلی نہیں کروا سکتا۔ دوسری ہے تقدیر معلق، لٹکائی گئی، وہ بعض اعمال کے ساتھ منسلک ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے وہ صلہ رحمی کرے، کہ آپ صلہ رحمی کریں گے، یہ تقدیر معلق ہے تو آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی عمر کو بڑھا دیا جائے گا۔ اچھا پھر یہ بات بھی کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں نیک عمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے پھر ہم کیوں کریں، اور ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ تقدیر پر ایمان کے منافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نہ فردی عبادت نماز قبول ہوتی ہے نہ نفلی نماز قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلا ہے
والدین کا نافرمان کر لے، عبادتیں نمازیں پڑھ لے، اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ لہذا جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کو باز آ جانا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، اپنے والدین کی قدر کریں، ان کو بوڑھا سمجھ کر نہ چھوڑ دیں، پھینک دیں۔ یہ 2-3 دن پہلے سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا کہ اسلام آباد کے علاقے میں، اس علاقے میں ایک بوڑھے کو، اس بوڑھا بزرگ ہے، اس کی عمر دیکھنے سے محسوس ہوتی تھی کہ 70-80 سال ہوگی، سفید داڑھی ہے، اس کو آ کر لوگوں نے کوڑے والے ڈھیر سے اٹھایا ہے، کوڑے والے ڈھیر سے۔ اس سے پوچھا تیرا کوئی وارث نہیں؟ کہتا ہے 5 بیٹے ہیں، بیٹے ادھر پھینک کے چلے گئے ہیں کہ ہم بوڑھے کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ بھائی اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ والدین کی نافرمانی اور ناقدری، ان کو سمجھتے ہو کہ بوڑھے ہو گئے گھر سے باہر نکال دو، والدین کو تم نے نہیں نکالا، تم نے جنت کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے اور تم نے رب کی رحمت کو نکال دیا ہے۔ والدین کی عزت کرو، ان کے ساتھ احسان، بلائی، خیر خواہی، اچھا سلوک، ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیا کرو۔ ایک طرف 70 ولیوں سے جا کر دعا کرواؤ، ان کے اندر وہ تاثیر نہیں جو تیرے والدین تیرے لیے دعا کریں گے، جو اس کے اندر تاثیر ہوگی۔ والدین کی قدر کر لو، اور پتہ نہیں یہ کب چلے جائیں، اس کے بعد پچھتاوے کے سوا پھر کچھ باقی نہیں رہتا، پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے کہ کاش میرے بھی والدین ہوتے۔ کمی کا احساس بعد میں جانے کے بعد ہوتا ہے، ہمیں بھی احساس ہوتا ہے، جتنی اللہ نے توفیق دی خدمت بھی کرتے تھے، اور ہر نماز میں تقریباً دعائیں بھی کرتے ہیں، یہاں بھی دعائیں کرواتے ہیں، لیکن جب کوئی پریشانی یا مشکل آتی تو اپنے والدین سے دعائیں کروا لیا کرتے تھے۔ اب والدین نہیں تو کمی تو محسوس ہوتی ہے نا، پھر اس کا احساس تو ہوتا ہے۔ اور جن کے والدین ہیں اپنے والدین کی قدر کر لو، یہ سرمایہ ہے تمہارے لیے۔ والدین دوبارہ نہیں ملتے، اور بیوی دوبارہ مل جاتی ہے، بچے دوبارہ مل جاتے ہیں، والدین دوبارہ نہیں ملتے۔ ان کی قدر کر لو اور ان کے احسان کو سمجھو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بیوی کو گھر سے نکال دو یا بچوں کو چھوڑ دو، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، ہر ایک کے اس کے مقام اور مرتبے پر رکھو، اپنے والدین کی قدر کرو۔ والدین کے نافرمان کی نہ فردی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی عبادت قبول ہوتی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا احسان کر کے جتلانے والا۔ میں نے تیرے ساتھ نیکی کی تھی نا، اور میں نے تیرے ساتھ فلاں موقع پہ بھلائی کی تھی نا، تو نے احسان کیا، تیری نیکی ضائع ہو گئی، کچھ قیامت کے دن تجھے نہیں ملے گا، کیا احسان کیا تم نے۔ تیسرا، تقدیر کو جھٹلانے والا، جو تقدیر کا انکار کر دیتا ہے، اس کا بھی کوئی عمل قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ جو تعلیمات دی ہیں وہ یہی ہے کہ انسان کا اللہ کے علم پر ایمان ہو۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ ہم اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے کائنات کے چپے چپے کا علم اللہ کے پاس ہے، تو پھر بعد میں آنے والی کل پرسوں اور کئی سال بعد میری اور آپ کی چوتھی نسل میں جا کر کیا ہوگا، کوئی آپ کو اور مجھے پتہ ہے ان کے نام کیا ہوں گے؟ وہ بیٹے ہوں گے، ہمارے پوتے، اور آگے ان ہمارے پڑپوتے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیسے ہوں گے کیسے نہیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اللہ کو اس کے بعد کا بھی علم ہے۔ یہ اللہ کے علم اور ہمارے علم میں فرق ہے، اور اللہ کا علم کتنا ہے اور انسانوں کا علم کتنا ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث سے سمجھے، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، جب کشتی میں دریا کراس کر رہے تھے تو ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے پر بیٹھی اور پانی کا ایک قطرہ منہ میں ڈالا۔ حضرت خضر نے کہا تھا، اے موسیٰ، تیرا اور میرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا اس دریا اور سمندر کے مقابلے میں چڑیا کے منہ میں پانی کا قطرہ ہے۔ یہ انبیاء کے علم کا اندازہ کریں، ہم کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں۔ اس لیے اپنے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ نہ ملا دیں، اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔ ہمارا انسانوں کا علم اتنا ہوتا ہے کہ ہم تجربے سے کوئی بات بتا دیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا بڑا تجربہ ہے اس کا، کہ بڑی پکی بات اس نے کر دی ہے۔ آپ اس طرح سمجھیں کہ تقدیر کا مسئلہ سمجھانے کے لیے میرے پاس ایک طالب علم پڑھتا ہے کالج میں کہتا ہوں کہ میرا تجربہ ہے کہ پورا سال یہ کبھی کالج میں آیا نہیں، کتاب کو کبھی اس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ میں کہتا ہوں یہ فیل ہو جائے گا، میں لکھ دیتا ہوں۔ اب فیل میں نے کیا ہے یا وہ خود فیل ہوا ہے؟ اس میں میرا کوئی گناہ ہے؟
وہ فیل ہو جائے، رزلٹ آئے میرے پاس آ جائے آپ نے کہا تھا فیل ہو گیا لہذا میں فیل ہو گیا. ایسا نہیں ہے. آپ میں سے کوئی بندہ اسلام آباد جا رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہاں یہ میری امانت لے جائیں، اگر آپ جا رہے ہیں، کیا آپ اسلام آباد میری وجہ سے جا رہے ہیں یا اپنی وجہ سے؟ اپنی وجہ سے. اس میں میرا کیا ہے عمل دخل؟ اللہ رب العزت نے تمہیں اختیار دیا، علم دیا، فہم دیا، اور اس کے مطابق اللہ نے سوچ دی اور پھر اللہ نے لکھ دیا کہ یہ کیا کرے گا. میں ایک لکھ دیتا ہوں تو اس میں ذمہ دار تو آپ ہوتے ہیں نا، میں ذمہ دار تو نہیں ہوں. ایک اندھا جا رہا ہے نبینا، آگے سے آپ اس کو روکتے ہیں، آگے گڑا ہے گر جاؤ گے، وہ نہیں روکتا، کسی کی بات نہیں مانتا. آگے پھر کوئی سمجھاتا ہے وہ بات نہیں آتا، وہ چلتے دوڑ لگاتا ہے، جا کر گڑے میں گر جاتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں بندے نے مجھے کہا تھا گڑے میں گر جاؤ گے اس لیے میں گر گیا، اس پر ذمہ داری نہیں ڈال سکتا، یہ اس کی اپنی غلطی ہے. یہی تقدیر کا مسئلہ ہے کہ اللہ نے اپنے علم کی بنا پر جس کے بعد ہر چیز کا علم ہے اس نے لکھ دیا ہے، لہذا آپ اللہ رب العزت کو اس پر الزام نہیں دے سکتے. اللہ نے اپنے علم کی بنا پر تقدیریں لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی، ہر ایک چیز کو محفوظ کر دیا. اور پھر ہر چیز اللہ کی مشیت کے مطابق واقع ہوتی ہے. ایک ہے اللہ کی مشیت، دوسرا ہے اللہ کا حکم، یہ الگ ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہدایت اختیار کرنے کا، جنت میں جانے کا. ایک ہے اللہ کی مشیت کہ اللہ کی چاہت کے ساتھ ہر چیز ہوتی ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور جو تم چاہو وہ نہیں ہوتا، ہوتا وہ جو اللہ رب العزت چاہے. ہاں اللہ نے جو تمہیں اختیار دے دیا اس کے مطابق جو تم کرتے ہو یہ اللہ کے علم میں تھا کہ اس بندے نے یہ کرنا ہے، لہذا اللہ نے وہ لکھ دیا ہے. اور اسی طرح اس بات پر یقین کہ ہر چیز کا خالق تو اللہ ہے، بنانے والا تو اپنی چیز کو سمجھتا ہے نا. اللہ خالق کل شیء، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ بقیع قبرستان میں گئے ایک جنازے کے ساتھ، کہتے ہیں ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، آپ بھی آ کر بیٹھ گئے. آپ جب بیٹھے تو آپ نے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی کی چھڑی لی ہوئی تھی، اس کے ساتھ زمین کو کرید رہے تھے، اور آپ فرمانے لگے لوگوں ہر انسان کا جنت اور جہنم، جنت یا جہنم کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر لکھ دیا گیا تو کیا ہم اللہ پر بھروسہ کر کے اعمال کرنے چھوڑ نہ دیں؟ آپ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان جو عمل کرنا چاہتا ہے وہ عمل اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. جو نیکی کرنا چاہتا ہے اس کو نیکی کی توفیق دے دی جاتی ہے، جو برائی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے برائی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. اور پھر آپ نے قرآن کریم کی یاد پڑھی فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اور اس کا مفہوم یہی ہے، جو نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ نیکی کے راستے آسان کر دیتے، جو برائی کی طرف جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے برائی کے راستے آسان کر دیتے ہیں. اس کو اسی کی توفیق ملتی ہے کہ جس طرف انسان جانا چاہتا ہے. اچھا یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر لکھا گیا ہم نے جنت میں جانا ہے تو پھر ہمیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت کیا، جنت میں جانا ہی جانا ہے. یہ نہیں کہتے لکھا گیا جتنا رزق ملنا ہے دکان کھولنے کی کیا ضرورت ہے، کہ دکان نہ کھولیں گھر میں بیٹھے رہیں. اور پھر فیکٹری کیوں بناتے ہیں، پھر کاروبار کیوں کرتے ہیں، پھر جاب کے لیے محنت اور مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں شیطان انسان کو ورگلا کر دنیاوی معاملات میں نہیں نیکی کے کاموں سے ورگلانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے یہ عبادات سے رک جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فارمولہ بیان کر دیا ہے اذا ذکر القدر فامسکوا، لوگوں جب تقدیر کا معاملہ ذکر کیا جائے تو پھر رک جاؤ، اس میں زیادہ بحث نہ کرو. اور آپ نے فرمایا شیطان آ کر وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے اچھا زمین کو کس نے پیدا کیا؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے. آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اچھا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا جب یہ بات ہو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، شیطان تمہیں ورگلاتا ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ شیطان بھاگ جائے. شیطان کے جو خدشات تمہارے ذہنوں پر اثر کر سکتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لو. تو یہ محترم بھائیو یہ ہے ہمارا تقدیر کے متعلق ایمان اور عمل کہ اللہ نے اپنے علم کی بنا پر لکھا ہے کہ انسان جو کرنا چاہتا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے تمہیں کچھ اختیار بھی دیا ہے، اس لیے تمہارے لیے راستے آسان کیے، انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل کی،
اس کے مطابق تم ہدایت اختیار کر لو گے تو تمہاری مرضی، اگر نہیں کرو گے تو تب بھی تمہاری مرضی۔ اس کو یہ نہیں کہتے کہ اللہ پر چھوڑ دو اور اعمال کرنے چھوڑ دو، آپ کو آپ کی ذمہ داری اس کے لیے کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے۔ مریض بیمار ہوا، آپ ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، چھوڑ دیں بچنا ہے تو بچ جائے گا، مرنا ہے تو مر جائے گا، کیوں لے کر جاتے ہیں؟ آپ کا کام عمل کرنا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے اور اس کے لیے دعا کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اس کے متعلق شبہات کا شکار ہو کر ایسی ویسی باتیں کریں اور نیک اعمال چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔